حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد بھی یاد کی جاتی ہے۔ دوستوں، آج ہم حضرت عمر کی اسلام قبول کرنے کا پر نور واقعہ اور مسلمانوں کے سب سے طاقتور رہبر کی داستان بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو سبسکرائب کر لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں آگے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کفاروں نے مشورہ کیا کہ کون ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا میں کروں گا۔ اس پر کافروں نے بھی زور دی کہ بے شک تم کر سکتے ہو۔ غرض حضرت عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک شخص راستے میں ملا اور کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد کے قتل کے فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ وہ شخص قبیلہ زہرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام سعد بن ابی وقاص تھا۔ غرض سعد نے کہا، بنو ہاشم اور زہرہ سے کیسے بچو گے؟ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر حضرت عمر بگڑ گئے اور اس پر تلوار تان لی اور کہا، لگتا ہے تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے ہو۔ سعد نے کہا، ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اور پہلے تم اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر غصے سے بھر گئے اور راستہ بدل کر سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک صحابی دونوں میاں بیوی کو قرآن کریم کی تلاوت کروا رہے تھے اور دروازہ بند تھا۔ حضرت عمر غصے میں دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر کے غصے کو دیکھ کر وہ صحابی اندر چھپ گئے، لیکن جلدی میں وہ صحیفہ جس پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی باہر ہی رہ گئی۔ حضرت عمر نے غصے میں بہن سے پوچھا، کیا آپ لوگ بھی بے دین ہو گئے ہیں؟ اور یہ کس کی آواز آ رہی تھی؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے ڈر سے کہا، کچھ نہیں، ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے اور ہم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، لیکن ان کی بہن جو کہ ان کی طرح ہی بہادر اور نڈر تھی کہنے لگی، عمر ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو جا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے دین حق پر ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ حضرت عمر نے غصے میں بہن کو دھکا دیا جس سے سر پر چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر تھوڑے افسردہ ہوئے اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کچھ کم ہو گیا تو کہنے لگے، مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ جو صحیفہ جلدی میں باہر رہ گیا تھا اس پر نگاہ گئی تو اٹھا لیا۔ بہن نے کہا، تو ناپاک ہے اور اس پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور صحیفہ واپس لے لیا۔ بہت اصرار کرنے پر حضرت عمر نے غسل کیا اور اس قرآنی آیت کو لے کر پڑھا۔ اس صحیفے پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا، اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ دوستوں، یہ دونوں عرب میں طاقت و قوت میں مشہور تھے۔ حضرت خباب نے کہا، معلوم ہوتا ہے حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار مکہ کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت عمر کا پورا نام ابن خطاب بن نفل اور کنیت ابو الحفص تھی۔ آپ قبیلہ قریش کے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔
جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا فتح و نصرت تھی اور مسلمانوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے وہ کفار مکہ کے خلاف کرنے لگے۔ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد صرف 40 تھی اور ان میں زیادہ تر غریب اور غلام مظلوم لوگ تھے جو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ غرض حضرت عمر کی اسلام لانے کے بعد وہ کمزور لوگ بھی کھلے عام توحید کی دعوت دینے لگے، اور حضرت عمر کی ہی قیادت میں پہلی بار اعلان ہوا کہ اب کعبہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اس پر خوش ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ حضرت عمر نہایت ہی بے باک جری اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر اٹل رہتے اور وہ درست بھی ثابت ہوتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور آپ کی حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی پابندی، عورتوں کے لیے حجاب، غزوہ بدر کی قیدیوں کے لیے انتظام اور مقام ابراہیم کو مسلح بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے بیانی پر 27 آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ ہر موقع پر حضرت عمر سے رائے لیا کرتے تھے اور امت سے فرماتے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی ابتدا کرنا۔ حضرت عمر کی ایک شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہوا۔ اس طرح حضرت عمر کا رشتہ ازدواج قائم ہوا۔ روایت ہے کہ سن 11 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایسا صدمہ پہنچا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں تلوار لے کر نکل گئے اور کہنے لگے، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر نے خطبہ دے کر حضرت عمر کی دل کو تسکین پہنچائی۔ حضرت ابو بکر کی انتقال کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک نڈر سپاہی ہونے کے ساتھ ایک دانشمند اور عقل و فراست رکھنے والے انسان تھے۔ دور جاہلیت میں جب قریش میں بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ کے خطوط، خطبات اور فرمان بہت ہی شاندار ہوتے تھے۔ آپ عربی فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے تمام عرب قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایسا عظیم لشکر تیار کیا کہ شام، مصر، عراق، فارس، الجزائر اور بے شمار علاقے فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں پر فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عمر نے ہمیشہ ایک سادہ زندگی بسر کی اور عدل و انصاف قائم کیا، جو صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ مسلمان، یہود اور عیسائی سب کے لیے برابر تھا۔